سورۃ المائدہ مدنی دور کی سورہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے سفر کے بعد یہ نازل ہوئی۔ کچھ آیات اس میں مکی بھی ہیں، بالعموم مدنی سورہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، وفا سے لفظ ہے، وفا پورا کرنا، اور اوفو یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، تم سب پورا کرو، بالعقود معاہدوں کو، عقد کہتے ہیں گرہ کو، یعنی جو بھی عہد کر لیا ہے یا کوئی معاہدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کسی سے، تو اس کو پورا کرو۔ اوفو بالعقود، انسان نے جو اللہ سے وعدہ کیا، اپنے آپ سے وعدہ کیا یا کسی سے وعدہ کیا، تو تمام اس میں عقود شامل ہو گئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود، اے ایمان والو تم وعدوں کو پورا کرو، معاہدات کو پورا کرو۔ احلت حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمہ بہیمۃ الانعام، بہم کسی چیز کو، یہ اب ہم، اب کم، یہ گونگے کو کہتے ہیں، اب ہم بھی اور اب کم بھی گونگے کو کہتے ہیں، اور بہم کہتے ہیں کسی چیز، اسی سے لفظ مبہم بھی ہے، یعنی جو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، مبہم۔ تو بہیمہ یہ بے زبان کے معنوں میں ہے، یعنی کہ جو اپنا ما فی الضمیر بیان نہ کر سکتا ہو۔ تو احلت لکم بہیمہ الانعام، چوپائے، یہ نعم ویسے اونٹ کو کہتے ہیں، اور پھر بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ عرب عموماً جانوروں کا جو بھی ریوڑ ہے، اکٹھ ہے، اس میں اگر ایک بھی اونٹ ہے تو وہ سب پر انعام کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے نا وہ مویشی، پالتو جانور ان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ترکیب ہے بہیمۃ الانعام، مفسرین نے یعنی اس میں لیا کہ دونوں کو جوڑ دیا ہے نا، بہیمہ بھی جانوروں کو کہتے ہیں، انعام بھی مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، تو ان دونوں الفاظ کو باہم جوڑ کر بیان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ بہیمہ جب بھی واحد آیا تو ساتھ الانعام کے ساتھ آیا ہے، اور یہ بہیمہ مضاف ہے اور الانعام اس کا مضاف الیہ ہے۔ بہیمۃ الانعام یہ مرکب اضافی ہے، تو اس کا ترجمہ کرنا اردو میں ذرا مشکل سا ہے، تو تفسیر کرنا جو ہے نا وہ آسان ہے۔ تو بہیمۃ الانعام جو ایسے چوپائے، ایسے جانور جو پالتو چوپایوں جیسے ہیں، یعنی جو بھی جانور پالتو چوپایوں جیسے ہیں وہ سارے اس میں، پالتو چوپائے تو ہیں ہی ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے اور اونٹ ہے، تو ان جیسے جانور جیسے ہرن ہے یا نیل گائے ہے یا کوئی اور، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایک لفظ بہم، بہیمہ یا بہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں بچے کے لیے، تو بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا وہ بچے جو کہ ابھی پیٹ کے اندر ہیں جانوروں کے، تو بہیمۃ الانعام سے مراد وہ بھی لیا گیا کہ عرب بہم کا لفظ جو ہے نا وہ بالکل چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام یعنی کہ جو کہ ماداؤں کے جانوروں کے پیٹوں میں بچے ہیں۔ تو بہرحال دونوں مفاہیم ہیں اس کے۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے مویشی جانوروں کو، پالتو جانوروں کو، الا سوائے، ما جو کہ یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، یعنی جس کی تلاوت کی جائے گی، ابھی پڑھ کر سنا دیا جائے گا، غیر نہیں ہو، محلی حلال کرنے والے، یہ لفظ محلین تھا،
تو نون اس کا اضافت کی بنا پر گر گیا ہے، الصید اس کا مضاف الیہ ہے، تو نہ ہو حلال کرنے والے شکار کو، احلال کہتے ہیں حلال کرنا کسی چیز کو، اور حل ویسے کسی چیز کو بھی کھولنا اور جائز کرنا، کھولنے، ان معنوں میں ہے۔ تو محل اسم فاعل ہے، غیر محل الصید تم جبکہ شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، وَأَنْتُمْ جبکہ تم حرم حالت احرام میں ہو، حرم سے حرم جو ہے نا وہ احرام کی حالت میں، یا جو حدود حرم کے اندر جو آدمی ہے اس کو بھی حرام یا حرم اس کی جمع کہہ دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو یا حدود حرم کے اندر ہو، ان اللہ یقیناً اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے، حکم لگاتا ہے، ما یرید جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی خالق مالک ہے، تو جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے۔ تو اس نے حکم دے دیا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں یا پالتو جانوروں جیسے جو جانور ہیں یا درندے نہیں ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، جن کو بتا دیا جائے گا کہ یہ جانور حرام ہیں، آگے ہم پڑھ لیں گے، تو وہ حرام ہو جائیں گے انہی جانوروں میں سے۔ اور پھر یہ کہ شکار کرنا جب کہ حالت احرام میں ہو آدمی تو جائز نہیں ہے۔ یہ خشکی کا شکار یہاں مراد ہے، پانی کا شکار جو سمندر کا ہے اس کو اللہ نے آگے چل کر اس کو حلال قرار دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا تم حلال نہ جانو، حل یحل کھول دینا، گرہ کا کھول دینا ہے، تو حلال کر لینا، کسی چیز کو اپنے لیے جائز قرار دے لینا، تو لا تحلوا تم حلال نہ کر لو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، شعیرہ واحد ہے، نشانی کو کہتے ہیں، اور شعائر اس کی جمع ہے، یعنی جو بھی اللہ نے مقدس چیزیں ٹھہرائی ہیں، محترم چیزیں ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا، تو اللہ کی یہ نشانیاں ہیں زمین کے اندر جو کہ اللہ کے اوپر دلیل ہیں اور اللہ تک لے جاتی ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی جانب رہنمائی کرتی ہیں۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، انبیاء ہیں اور پھر مقدس مقامات ہیں وغیرہ، یہ قرآن مجید ہے، اور پھر اسی طرح حالت احرام میں جو لوگ ہیں وہ آگے کچھ بیان ہو رہا ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینے، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے چار ہیں، اربعۃ حرم، اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ چار منہا 12 مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں، ایک تو یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تین مسلسل ہیں، اور پھر ہے رجب، تو یہ چار مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی، پرہیزگاری اور تقوی اس کے لیے یعنی یہ اوقات رکھے ہیں وغیرہ۔ وَلَلْهَدْيَ، اور نہ ہی قربانی کے جانور، حد کہتے ہیں قربانی کا جانور، ولا اور نہ ہی القلائد پٹا ڈالے گئے، قلادہ کہتے ہیں پٹے کو جو جانور کی گردن میں ڈالا جاتا ہے اسے قلادہ کہتے ہیں، اور قلادہ کی جمع قلائد ہے، اور وہ پٹے جو جانوروں کے گلوں میں ڈالے گئے ہیں وہ بھی گویا کہ شعائر میں سے ہیں، وہ جانور جنہیں کہ اللہ کے گھر کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ تو دوسرا یہ بھی کہ جو حج ہے قربانی کے جانور ہیں، اور جو قلائد ہیں یہ نظر کے منت مانے گئے جانور ہیں۔ ولا اور نہ ہی آمین، آمین کہتے ہیں قصد کیے ہوئے، ارادہ کیے ہوئے، البیت الحرام بیت حرام کا، یعنی جنہوں نے بیت حرام، مسجد حرام، بیت اللہ
اس کا قصد کیا ہوا ہے، حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ اللہ کے جو شعائر ہیں وہ بیان کر دیے، جب حکم دیا لا تحلوا شعائر اللہ، یبتغون وہ جو بیت حرام کا قصد کیے ہوئے ہیں، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضل من ربہم اپنے رب کی جانب سے، ورضوانا اور رضامندی چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، بیت حرام کی جانب، تو وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی، اپنے رب کی رضامندی کے متلاشی ہیں، تو یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو تم ان کو مت ستاؤ، ان کو حلال نہ جانو۔ وَإِذَا اور جب حلل تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، فاستادو تو تم شکار کر لیا کرو، استادو فعل امر ہے اور یہ رخصت کے لیے ہے، اور اس رخصت کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم حلال میں یعنی حلال ہو جاؤ، احرام اتار دو، تو تم شکار کر سکتے ہو، یعنی شکار کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز نہ ابھارے تمہیں، جرما یجرمو کہتے ہیں ابھار دینا ہے یا تحریص کرنا، یعنی اس کے اوپر اکسا دینا۔ ولا یجرمنکم ہرگز ابھارے نہیں، اکسائے نہیں تمہیں، شنآن دشمنی، قوم لوگوں کی، ان یہ کہ صدو انہوں نے روکا تھا، تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان یہ کہ تعتدو تم زیادتی کرو۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ، جب غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ بھی اسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، خواب دیکھا تھا کہ عمرے کے لیے، تو تعبیر اگلے سال کی تھی، لیکن آپ نے یعنی اسی سال اعلان کر دیا اور گئے وہاں پر، تو انہوں نے مکہ والوں نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، تو ان سے معاہدہ وغیرہ ہو گیا، جو بھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ، تو وہ اگرچہ بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ ذرا دب کے معاہدہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے فتح مبین قرار دیا سورۃ الفتح میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو یہ روک انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اور انہوں نے زیادتی کی تھی۔ اب چونکہ مدینہ منورہ بھی ایک ایسے مرکز میں تھا، یا مسلمانوں کے علاقے مدینہ منورہ کے ارد گرد اتنے پھیل چکے تھے کہ اگر وہاں سے یا باہر سے کوئی آدمی عمرے کے لیے یا حج کے لیے آ رہا ہے تو مسلمان بھی اسے روک سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا تو اب تم بھی لوگوں کو روکنا شروع کر دو، ایسا نہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے شعائر کی جو ہے نا تعظیم نہیں کی تھی، تو تم تو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو گے، اور جو وعدے اللہ نے ان لوگوں سے لیے تھے بیت اللہ کا حج کرنے کے حوالے سے، عمرہ کرنے کے حوالے سے، انہیں امن دینے کے حوالے سے، اگر انہوں نے نہیں پورے کیے تو تم تو اپنے وعدے پورے کرو گے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ تمہیں لوگوں کی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے، اکسا دے، ان صدوکم یہ کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدو یہ کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا اور تم مدد کرو، عون کہتے ہیں مدد کو، تعاون ایک دوسرے کی مدد کرنا، وتعاونوا اور تم ایمان والو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور تم ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاسم حق تلفی پر یا گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایمان والا اپنے جذبات میں جذبات میں آ کر کوئی غلط کام یا کوئی گناہ یا کوئی زیادتی کرنے پر تل جائے،
تو یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے تو تم اس کا ساتھ دینے لگو، نہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ پر، حق تلفی پر اور زیادتی پر تم تعاون نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، شدید العقاب، پکڑ کا سخت ہے۔ عقاب عاقب سے ہے، یعنی کسی کام کے انجام کے طور پر جو پکڑنا ہے وہ اللہ کا وہ سخت ہے۔ حرمت، حرام کیا گیا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، المیتہ، مردہ۔ یہ جو الا ما یتلا علیکم پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ تمہارے لیے جانوروں کو، مویشی جانور، چرنے والے اور پالتو اور بہتا ہوا جو خون ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا۔ یہاں پہ لحم کا تذکرہ ہے چونکہ کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی اس لیے، ورنہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خنزیر کے بارے میں انہو ریجسن، کہ وہ گندگی ہے، سراپا گندگی ہے۔ تو خنزیر یا سور، اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کے بال بھی، اس کی کھال بھی، ہڈیاں وغیرہ بھی۔ تو یہاں پہ جو اتفاقی یہ تذکرہ ہے جو ہے نا وہ لحم الخنزیر کا۔ وما اوہل، اور جو کہ نامزد کیا گیا ہے، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کے لیے، بھی اسے، یا احلال، حلال چاند کو کہتے ہیں، احلال چاند کی جانب اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، اور پھر یہ کسی بھی چیز کو نامزد کرنا ہے ان معنوں میں۔ اور اوہلا کے دوسرے معنی ہیں کہ یعنی نام لینا، یعنی وما اوہلا، اور جو نہیں پکارا گیا، جو پکارا گیا ہے لغیر اللہ بے، اللہ کے سوا کے لیے اسے، یعنی جس کو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے۔ والمنخانقہ، اور جو گلا گھٹ کر مرا ہے، خناق، یہ خنق یعنی وہ گلے کے اندر جو بیماری ہے، جیسے پھوڑا وغیرہ بن جاتا ہے تو اس سے وہ خناق اسے کہتے ہیں۔ تو وہ یہ منخانقہ وہ جانور ہے جو کسی وجہ سے گلا گھٹ کر مر گیا، اس کی رسی کسی جگہ اڑ گئی ہے اور اس نے گلا اپنا گھونٹ لیا ہے وغیرہ۔ والموقوذہ، اور جو لاٹھی سے، چوٹ سے مارا گیا ہے۔ موقوذہ یہ بھی اسم مفعول ہے، یعنی چوٹ کسی بھی چیز کی ہو، لاٹھی کی چوٹ ہو یا کوئی گولی کی چوٹ ہو جو کہ نوکدار نہ ہو، اگر نوکدار ہے، کاٹنے والی ہے تو وہ اور بات ہو گیا۔ والمتردیہ، اور جو گر کر، یعنی جسے گرا کر مارا گیا ہے، یعنی بلندی سے گرایا گیا اور وہ مر گیا۔ والنطیحہ، نطیحہ سینگ لگنے سے، یعنی جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہے اور وہ اس طرح مر گیا ہے، تو یہ بھی حرام کیے گئے ہیں۔ وما، اور جو آکالا کھایا ہے، السابع درندوں نے، یعنی جسے درندوں نے کھا لیا ہے اور وہ مر گیا ہے، الا سوائے، ما جو، تم نے پاک کر لیا ہے اسے، یعنی جسے تم نے ذبح کر لیا ہے مرنے سے پہلے پہلے، یعنی جانور تو تھا جو اس کا گلا گھٹ گیا تھا لیکن اس کو مرنے سے پہلے پہلے تم نے ذبح کر لیا۔ اسی طرح کوئی جانور گر گیا اور تم نے مرنے سے پہلے پہلے اسے ذبح کر لیا۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جسے تم نے پاک کر لیا، پاکیزہ کر لیا، یعنی اللہ کا نام لے کے ذبح کر لیا۔ وما، اور جو ذبح ذبح کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، علی النصب استھانوں پر، بت نصب کرنے کی جو جگہ ہے اسے نصب، جو ہے نا وہ نصب اس کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تعظیم کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے وہاں جا کر جانور ذبح کرنا۔ تو آستانوں پر یا استھانوں پر جو ذبح کیے گئے ہیں، وہاں پر اگر اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا گیا ہے تو وہ حرام ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بھی استھانوں پر ذبح کیا گیا ہے، یعنی جو وہاں کی اس کی تعظیم کے لیے، اس مقام کی تعظیم کے اعتبار سے جو روایت ہے ذبح کرنے کے، تو اگر اس طرح ذبح کیا گیا تو حرام۔
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کر لو، بالازلام، فال کے تیروں کے ساتھ۔ ازلام جو ہے ظلم سے، یہ دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ تیر ہیں جو چیزیں تقسیم کرنے کے لیے، اگر جانور کا گوشت ہے اس کو تقسیم کرنا ہے تو مختلف ڈھیریاں لگا دیں، اس کے اوپر تیر پھینکے تو وہ جس کا تیر جس پہ گیا تو وہ اس کی ڈھیری، یعنی کہ ایک کام یہ ہوتا تھا عرب میں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک حبل بت کے پاس کچھ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ افعل لا تفعل وغیرہ نا، تو یہ کام کر لے یہ کام نہ کر، تو وہ جا کے وہاں سے تیر نکالا، دیکھا کہ اچھا جی چلو جی، تو وہ اس طرح، تو یہ اس کو بھی ازلام کہتے تھے۔ تو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم تقسیم کرو ازلام کے ساتھ، کسی کا حصے تقسیم کرو یا اپنے کام وام، ذالکم فسق، یہ ایک گناہ ہے۔ الیوم، آج کے دن، یا عیسیٰ، مایوس ہو گئے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی آج کے دن وہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں کہ حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے تمہیں دے دیے ہیں اور وعدوں کی پابندی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فلا تخشوہم، پس تم نہ ڈرو ان سے، کافروں سے تم نہ ڈرو، وخشونی، اور ڈرو مجھ ہی سے، الیوم، آج کے دن، اکملتو، میں نے پورا کر دیا، کامل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، یعنی تمہارا جو دین ہے اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کے اعتبار سے میں نے تم پر اپنے دین کو کامل کر دیا ہے۔ ذات کی تکمیل جو ہے نا، وہ اس کے لیے کمال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ، اور پورا کر دیا ہے، اتمام کر دیا ہے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، اپنی نعمت جو دین کی نعمت تھی اور جو اسلام کی نعمت تھی اور اس کے ساتھ جو بھی وابستہ اوصاف کے اعتبار سے اسی چیز کو کے پورا کرنے کو اتمام کہتے ہیں۔ تو اپنی نعمت اپنے اوصاف کے اعتبار سے بھی میں نے تم پر پوری کر دی ہے۔ وَرَضِیتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام سے، دینن، بطور دین کے، یعنی اسلام بطور دین کے میں اس پر تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اب یعنی کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی اور اسلام پر اللہ رب العزت راضی ہو گئے، اب کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات کے یہ جملے نازل ہوئے، یہ یعنی میدان عرفات میں جمعے کے دن 10 ذی الحجہ تھی اور عصر کے قریب یہ جملے یعنی یہ نازل ہوئے، یہ دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اتمام نعمت کے اعتبار سے، جیسے ایک یہودی نے کہا حضرت عمر سے کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہمارے لیے وہ کتنی دوہری دوہری عید تھی، کہ ایک تو یعنی کہ میدان عرفہ، دوسرے جمعے کا دن، اور پھر وہ عید کا دن تھا، تو ہمارے لیے تو وہ دوہری تہری عید تھی۔ تو یہ اپنے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 81 دن، 81 ڈیز پھر بعد میں رہے ہیں اس کے بعد۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، پس جو کوئی مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، نہیں ہے وہ جھکنے والا، مائل ہونے والا، لِإِثْمٍ، گناہ کے لیے، گناہ کی جانب وہ مائل ہونے والا نہیں ہے، اور مجبور کیا گیا ہے بھوک کی بنا پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، غفور، بہت بخشنے والا،
رحیم دائم مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا کیا ہے جو احل حلال کیا گیا ہے، لہم ان کے لیے۔ جب حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا تو اب یہ سوال بھی تھا اور سوال کیا گیا کہ پھر حلال کیا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزوں کو۔ تو ایک عام جو حکم ہے وہ دے دیا گیا کہ تمام جو پاکیزہ اشیاء ہیں وہ سب حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم اور وہ بھی جو تم نے سکھایا ہے، من الجوارح شکاری جانوروں کو۔ جوارح لفظ جرح سے ہے، جرح زخم کو کہتے ہیں، جارح زخم لگانے والا ہے، جوارح جمع ہے۔ مکلبین یہ کلب سے ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں، اور تکلیب کلب یکلب تکلیب کہتے ہیں کتے کو شکار سکھانا۔ تو مکلب اسم فاعل ہے اور مکلبین جمع ہے، یعنی تم کتے کو شکار سکھاتے ہوئے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین اور جو تم نے سکھایا ہے جانوروں کو شکار سکھاتے ہوئے، تو علمونہن تم تعلیم دیتے ہو انہیں، مما اس میں سے جو کہ علمکم اللہ سکھایا ہے تمہیں اللہ نے۔ فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا انہوں نے روک رکھا ہے، علیکم تم پر، یعنی تمہارے لیے جو شکار انہوں نے کیا ہے اس میں سے تم کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللہ اور ذکر کرو نام اللہ کا، علیہ اس پر، یعنی جو شکاری جانور جب چھوڑا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو شکاری جانوروں کے یعنی کہ شکار کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جانور جسے شکار کرنا سکھایا گیا، پھر وہ جانور جسے شکار کرنا سکھایا گیا اور مالک نے اسے شکار کے لیے چھوڑا، اور پھر اس نے وہ شکار خود نہیں کھایا، یعنی اس سے پتہ چلا کہ بھی اس نے اپنے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اس نے شکار اپنے مالک کے لیے کیا ہے، تو اس کو وہ زخمی ہو جائے گا اس کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں چونکہ لفظ جارح ہے، جرح استعمال ہوا ہے، تو وہ زخمی کرے اس کو تو وہ زخمی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ وہ اگر پرندہ ہے جیسے باز وغیرہ ہے وہ چھوڑا گیا تو اس کے لیے کہ اگر اس کو مالک واپس بلائے تو واپس آ جائے، یعنی پرندے کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے شکار کر رہا ہے، مالک کے لیے نہیں کر رہا۔ تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ حساب کا تیز ہے۔ الیوم آج کے دن، احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزوں کو، وطعام اور کھانا، الذین ان کا جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، یعنی وہ جو کہ اپنے نسلاً بعد نسلاً یعنی اہل کتاب میں سے، یہود میں سے یا نصارہ میں سے ہیں اپنے عقائد کے اوپر۔ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان اگر مرتد ہو گیا ہے اور وہ عیسائی ہو گیا ہے یا وہ یہودی ہو گیا ہے تو اس کا کھانا نہیں، مرتد کے احکام وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، تو وہ مرتد کے احکام اور ہیں۔ تو وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمحصنات اور جو پاک باز ہیں، من المؤمنات ایمان والیوں میں سے، والمحصنات اور جو پاک باز ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں،
من قبلکم تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، من بعدکم نہیں ہے، کہیں پہ بھی قرآن مجید میں من بعدکم نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہے اوت الکتاب من قبلکم ہے، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، لہٰذا یہ مرزائی وغیرہ بھی اس میں نہیں آئیں گے نا۔ تو والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک باز عورتیں جو ان لوگوں کی ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اس میں بھی وہی بات ہے مرتد نو، اذا جبکہ آتیتموہن تم دے چکے ہو انہیں، اجورہن ان کے مہر، ان کے اجر، ان کے مہر، محسنین نکاح میں لانے والے ہو کر، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے والے، ولا متخذی اخدان، متخذین ہے، نون اس کا اضافت کی بنا پر گرا ہے، یعنی چھپی آشنائیاں بنانے والے نہ ہو، ومن یکفر اور جو کوئی بھی انکار کر دے گا، بالایمان ایمان کا، ایمان کے ساتھ یا ایمان کے بعد، فقد حبط تو تحقیق اکارت ہو گیا، عملہ اس کا عمل ضائع چلا گیا، جس نے ایمان کے بعد پھر انکار کر دیا، وَهُوَ اور وہ ہے فی الآخرہ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ ہمیں